مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. دو المیال کی مسجد بیت الحمد حقیقت یا پروپیگنڈا؟ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہاں اکثر اوقات نفرت اور پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو بھڑکایا گیا. ضلع چکوال کے گاؤں دو المیال میں واقع مسجد بیت الحمد اس رویے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو تقریباً 1 صدی سے جماعت احمدیہ کی ملکیت اور زیر استعمال ہے، مگر مولوی طبقہ اسے قبضہ شدہ مسجد قرار دے کر فتنہ پھیلاتا ہے. 1 صدی پرانی مسجد. پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کریں گے. ناظرین، کے ٹی وی کی ٹیم اس وقت موجود ہے دلمیال میں. دلمیال وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک مسجد قائم ہے جو کہ کئی دہائیوں سے قادیانیوں کی سازشوں کا شکار رہی ہے. کئی دہائیوں تک قادیانیوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور یہی دلمیال وہ علاقہ ہے جہاں پر قادیانیوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا، فائرنگ کی اور مسلمان کو شہید کر دیا. مسلمانوں پر جھوٹے مقدمات درج کرائے گئے. مسلمان کئی عرصے تک جیلوں میں قید رہے قادیانیوں کے جھوٹے مقدمات کروانے کی وجہ سے. ہم اس علاقے میں موجود ہیں یہاں پر قادیانیوں کی سازشوں کا شکار رہنے والی اور قادیانیوں کے قبضے کا شکار رہنے والی جو مسجد ہے، جو کہ پنجہ مسلمانہ کے نام سے یا مینار والی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے. اس سے متعلق اس وقت کیا صورتحال ہے، کیس کی کیا صورتحال ہے، قادیانی جو ہیں وہ اب تک کیا کیا سازشیں کر چکے ہیں، اس علاقے میں مسلمانوں پہ قادیانیوں کی جانب سے کیا مظالم ڈھائے گئے، کتنے مقدمات جھوٹے جو ہیں وہ درج کروائے گئے، اس تمام جو معاملات ہیں اس سے متعلق اور جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آئیے چلتے ہیں اس علاقے کی مشہور سماجی شخصیت محمود صاحب کی طرف، جو کہ ان کیسز کی پیروی بھی کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ قادیانیوں کی اس علاقے میں کیا سازشیں ہیں، اور یہ جو کیس ہے خاص طور پر جو مسلمانوں کی مسجد پر غیر قانونی قادیانیوں کی جانب سے قبضہ کیا گیا، اس وقت اس کیس کی کیا صورتحال ہے. محمود صاحب جن کا تعلق دلمیال سے ہی ہے، اور جو یہ مینار والی مسجد ہے جس پر قادیانیوں نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا، اور جو ان کی جتنی بھی اس علاقے میں غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے محمود صاحب جو ہیں ان کیسز کی پیروی کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں یہ جو مینار والی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، قادیانیوں کا جو قبضہ ہے اس علاقے میں، قادیانیوں کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان سب تمام تر معاملات پر ان سے بات کرتے ہیں. محمود صاحب کا شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ٹائم دیا ہمیں. نے کب تعمیر کی اور یہ مسجد کب سے واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرض یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ 1858 کے سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے. تو اس وقت ضلع جہلم تھا، تو ضلع جہلم کی تحصیل تھی پنڈ نادر خان، اس کا یہ گاؤں ہے دلمیال. تو ابھی میرے پاس سرٹیفائیڈ کاپی موجود ہے اس نقشے کی. یہ 1858 میں انگریز نے سروے کرایا تھا، آبادیوں کا سروے بھی ہوا تھا اور زمین کا بندوبست بھی ہوا تھا. تو جو آبادی کا سروے ہے موضع دلمیال، اس وقت کا ضلع جہلم تحصیل پنڈ نادر خان، اس کے احاطہ نمبر 12 میں یہ مسجد موجود ہے، مسجد پنجہ مسلمانہ کے نام سے. تو 1858 سے پہلے کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، یعنی دستیاب نہیں ہے. لیکن یہ مسجد اس وقت بنی جب یہ گاؤں بنا، تقریباً سمجھ لیں ہمارے حساب سے تو 3 صدیاں پہلے بنی ہوگی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر جب قادیانیت آئی تو یہ تقریباً 1910 کے نزدیک، یا جو جے آئی ٹی کی ہماری جو رپورٹ ہے اس میں تو گورنمنٹ کے جو انہوں نے جے آئی ٹی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ پہلا شخص 1905 میں وہ قادیانی حکمت سیکھنے گیا تھا بیرا، تو وہاں سے وہ نور الدین بیروی جو مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا، اس کا ذریعے وہ قادیانی ہوا. تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ قادیانی یہاں پہ چلا. دلمیال کے چند احمدی خاندانوں نے 1920 کی دہائی میں اپنی زمین پر یہ مسجد تعمیر کی. یہ مسجد ہمیشہ سے جماعت احمدیہ کے زیر استعمال رہی. گاؤں کے کسی اور فرقے نے کبھی یہاں نماز ادا نہیں کی، لہٰذا یہ دعویٰ کہ احمدیوں نے مسلمانوں کی مسجد پر قبضہ کیا ہے سراسر غلط اور تاریخی حقیقت کے منافی ہے. 2016 کا خونی واقعہ. دسمبر 2016 میں مولویوں نے یہ پروپیگنڈا تیز کیا کہ احمدیوں نے مسجد پر قبضہ کر رکھا ہے. نتیجتاً ایک بڑا ہجوم مسجد پر چڑھ دوڑا. مسجد پر پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی. ایک احمدی بزرگ شہید اور کئی لوگ زخمی ہوئے. ظلم کی انتہا یہ کہ الٹا احمدیوں کے خلاف ہی FIR درج کر دی گئی. مولویوں کا نیا حربہ. آج بھی مولوی طبقہ یہی کہانی دہرا رہا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مساجد احمدیوں کی اپنی زمین پر ان کی محنت سے تعمیر شدہ ہے. پروپیگنڈے کا مقصد صرف عوام کو بھڑکانا اور اپنی سیاسی اور سماجی گرفت کو مضبوط کرنا ہے. کچھ چینل والوں نے پھر سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. ہم اس ویڈیو میں وہ ساری باتیں کلیئر کر دیں گے جن سے یہ ضرور صاف ہو جائے گا کہ یہ صرف ایک بار پھر احمدیوں کے خلاف نیا پروپیگنڈا اور قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے، اور کچھ نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام نے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ البقرہ 114۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کوئی گروہ عبادت گاہ پر قبضہ کرے یا اسے نقصان پہنچائے تو وہ براہ راست قرآن اور سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب سب ثبوت واضح ہے کہ مسجد بیت الحمد جماعت احمدیہ کی اپنی تعمیر کرتا ہے تو پھر پولیس اور انتظامیہ حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ کیوں الٹا مظلوموں پر ہی مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں؟ اس مسجد کا اصل نام کیا ہے؟ دوال میال ضلع چکوال کی اس مسجد کا اصل اور جماعت احمدیہ کے ریکارڈ میں درج نام مسجد بیت الحمد ہے۔ مقامی لوگ عرف عام میں اسے پنجا مسجد یا مینار والی مسجد بھی کہتے ہیں، لیکن یہ غیر رسمی اور عوامی نام ہے، لہٰذا اصل نام مسجد بیت الحمد۔ وہاں کے لوگوں نے اسے پنجا مسجد یا مینار والی مسجد کہنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے کئی واقعات ہیں جن میں حقائق کو چھپا کر عوام کو ورغلایا گیا۔ ضلع چکوال کے گاؤں دوال میال کی پنجا مسجد یا مینار والی مسجد اسی پروپیگنڈے کا شکار بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد تقریباً 1 صدی قبل جماعت احمدیہ نے اپنی زمین پر تعمیر کی تھی، مگر آج مولوی طبقہ اسے قبضہ شدہ مسجد قرار دے کر عوام کو بھڑکا رہا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مسجد احمدیوں نے اپنی زمین پر 20ویں صدی کے آغاز میں تعمیر کی تھی۔ کئی دہائیوں سے یہ مسجد جماعت احمدیہ کے زیر استعمال ہے۔ گاؤں کے کسی دوسرے فرقے نے یہاں کبھی نماز ادا نہیں کی۔ پنجا یا مینار والی مسجد کا نام عوامی طور پر مشہور ہوا، لیکن ملکیت اور استعمال ہمیشہ احمدیوں کے پاس رہا۔ متعدد حقوق انسانی اور مذہبی آزادی کی رپورٹس میں مثلاً USTOS انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم رپورٹ 2017 ذکر ہے کہ احمدی لیڈرز نے پولیس سے پروٹیکشن مانگی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ پولیس نے نہایت قابل اعتراض طریقے سے ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا۔ مولوی حضرات عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ احمدیوں نے مسلمانوں کی مسجد پر قبضہ کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد ہمیشہ احمدیوں نے ہی بنائی اور استعمال کی۔ قبضے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ صرف عوام کو بھڑکانے اور نفرت پھیلانے کا حربہ ہے۔ نتیجہ دوال میال کی مسجد بیت الحمد کسی قبضے کی پیداوار نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کی 1 صدی پرانی عبادت گاہ ہے۔ اصل قبضہ تو انتہا پسند سوچ نے کیا ہے، جو مذہب کو اپنی سیاست اور طاقت کا ہتھیار بنا کر کمزور طبقوں کو رونتی ہے۔ قرآن و سنت ایسے ظلم کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہیں۔ دوال میال کی مسجد بیت الحمد پر حملہ مذہبی جنون اور جھوٹے پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا۔ قرآن و سنت واضح طور پر ایسے زیادتیوں کو منع کرتے تھے۔ یہ مسجد جماعت احمدیہ کی ہے اور ہمیشہ ان کی ہی رہے گی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوال میال ضلع چکوال کی یہ مسجد احمدی جماعت نے تقریباً 100 سال قبل خود تعمیر کی تھی۔ یہ ان کی اپنی زمین اور اپنی محنت سے بنائی گئی عبادت گاہ تھی۔ تقسیم ہند سے بھی پہلے سے یہ مسجد جماعت احمدیہ کے قبضے اور استعمال میں تھی۔ دسمبر 2016 میں کچھ مولویوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور احمدیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ مولویوں کے اکسانے پر ایک بڑی ہجوم نے مسجد پر حملہ کیا۔ احمدی برادری کے لوگوں پر فائرنگ کی گئی۔ اس حملے میں ایک احمدی بزرگ شہید اور کئی زخمی ہوئے، اور 2017 میں پھر ایک دفعہ یہی کوشش کی گئی جب احمدیوں نے پولیس سے پروٹیکشن مانگی، مگر پولیس نے صاف انکار کر دیا، اور آج پھر کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس و انتظامیہ کا کردار۔ پولیس اور انتظامیہ نے عام طور پر حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ کئی کیسز میں احمدیوں کے خلاف ہی FIR درج کر دی گئی، حالانکہ وہ مظلوم تھے۔ یہ رویہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ریاست مذہبی انتہا پسندوں کے دباؤ میں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد قبضے کی نہیں بلکہ باقاعدہ احمدیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ ہے۔ مولوی حضرات پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو بھڑکا کر احمدیوں کے خلاف تشدد کراتے ہیں تاکہ اپنی سیاست اور اثر و رسوخ بچا سکیں۔ احمدی پاکستان میں مسلسل ایسے حملوں، زیادتیوں اور نفرت انگیزی کا نشانہ بنتے ہیں، اور آج سیلاب سے ملک بربادی کی طرف ہے۔ لوگ مشکلوں میں ہے، پھر بھی یہ اپنے فتنوں سے باز نہیں آتے۔ پاکستان میں احمدی اپنی مدد آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سوال آپ سب دیکھنے والوں سے ہے، کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حق کا ساتھ دیں گے یا پھر جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مزید ظلم کو جائز قرار دیتے رہیں گے؟
مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.